بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم سيد العرب والعجم ذات البلاء والوباء والقحط والمرض والألم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى تقي الورى مصباح الظلم جميعا للشيعة الشفيع من الله واصله وجبريل خاتمه والبراق مركبه سدرة المنتهى مقامه باب قوسين مكتوبه والمكتوب مقصوده والمقصود موجوده والموجود نبي الحرمين امام القبلتين محبوب رب المشرقين والمغربين ابي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال إمام حسين عليه السلام إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا بل خرجت لطلب الإصلاح في أمة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأثير سيرة جدي وأبي بسم الله الرحمن الرحيم نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل غم وغم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي ادركني عزیزان محترم اللہ تعالیٰ نے سرکار سید الشہداء ہر انسان کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موقع پر محفوظ ہے احسانات آل محمد کا، لہذا طرز سمجھ کے نہیں بلکہ فرض سمجھ کے بابا سے بلند صلوات پڑھیں۔ سرکار سید الشہداء حکیم کربلا مدبر کربلا اپنی اس قول میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرا ہدف کیا ہے، میرا مقصد کیا ہے، میرا ایم کیا ہے۔ اگر مجالسوں سے مقصد حسین کو بیان کیا جاتا رہے گا تو معاشرے میں ہر چیز اپنی جگہ صحیح و ساری نظر آئے گی، کیونکہ کربلا اپنے آپ میں ایک تحریک کا نام ہے۔ کربلا تہوار کا نام نہیں ہے بلکہ تحریک کا نام ہے۔ کربلا صداقت کا نام ہے، کربلا عبادت کا نام ہے، کربلا قیادت کا نام ہے، کربلا امامت کا نام ہے، کربلا سیادت کا نام ہے، کربلا شرافت کا نام ہے، کربلا سیادت کا نام ہے۔ اگر کربلا نہ ہوتی تو معاشرہ پلید ہو جاتا اور ہر گھر گھر یزید ہو جاتا، اور ہر گھر گھر یزید ہو جاتا۔ زمانے نے ہم کو بتایا کہ کربلا کس چیز کا نام ہے، اپنوں نے نہیں بلکہ غیروں نے سمجھایا کہ کربلا کس چیز کا نام ہے، لیکن فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کربلا تو ناقص کی سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ کربلا کو سمجھنے کے لیے ہمیں بیشمی مزاج بننا پڑے گا، ہمیں اپنے اندر حضور جیسا انداز اپنانا پڑے گا، تب جا کر کے کربلا سمجھ میں آئے گی۔ یزید کیا چاہ رہا تھا؟ یزید یہ چاہ رہا تھا کہ امام حسین کو نام کو مٹا دے، لیکن امام حسین کے کربلا کا اعجاز یہ ہے کہ آج ہر جگہ کربلا سے منسوب نظر آتی ہے۔ اور کریے بھائی، آج کربلا ہر جگہ کربلا سے منسوب نظر آتی ہے، گویا میں
محدود تو یہ غلط نہ ہوتا کہ کربلا اسلام کی وہ بولتی تصویر ہو گئی کہ ہمیشہ اسلام اس سے ضیاء پاشی کرتا رہے گا. اور کریے گا کربلا اسلام کی ایک بولتی تصویر ہے، دعوت باقی رہے گی، وعدہ شبیر ہے. اور فرش مجلس کا بچھا کر یہ زمانے سے کہو اس جہاں میں ہر جگہ شبیر کی جاگیر ہے. اس جہاں میں ہر جگہ شبیر کی جاگیر ہے. لیکن عزیزان محترم ہمیں اپنے اندر کربلا اتارنی ہوگی. یہ لوگ جتنا اعتراض کرتے رہے کہ آپ کربلا کا ذکر کر رہے ہیں، 1400 سال سے کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اگر کربلا کا ذکر نہ ہوتا تو یہ قوم نہ ہوتی. اور کریے گا بھائی، میں دلیل کے ساتھ بات کروں گا. چونکہ اس قوم کو خصوصی طور پہ معاملہ ہے شہزادی زہرا نے. اس قوم کو شہزادی زہرا نے طلب کیا ہے. لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کربلا کے ماننے والوں کو مٹا دے، لیکن قسم خدا کی اگر یہ قوم مر کے مٹ جانے والی قوم ہوتی تو کربلا میں مٹ گئی ہوتی. یاد میرے ساتھ جو گئی، اگر یہ مر کے مٹ جانے والی قوم ہوتی تو یہ کربلا میں مٹ گئی ہوتی. ہمارے رہبر امام حسین نے ہم کو سکھایا ہے کہ کیسے مر کے جیا جاتا ہے. ہمارے مولا نے سمجھایا ہے کہ مر کے کیسے جیا ہے. صلوات پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ کہہ رہے ہیں مولانا کیا وجہ ہے اتنا زیادہ خرچہ کرنے کی، اتنا زیادہ خرچ کیا جاتا ہے. اگر یہی مال، اگر یہی دولت کسی یتیم بچے پہ خرچ کی جائے، کسی غریب بچے کے لیے خرچ کی جائے تو کیا ہی اچھا ہوگا. اور کریے گا کیا ہی اچھا ہوگا. میں نے کہا تو ہندوستان سے تعلق رکھتا ہے لہذا تجھے قریب کی مثال دوں. اور کریے گا بھائی، میں تجھے قریب کی مثال دوں. ابھی کچھ وقت پہلے جنوری کا مہینہ گزرا اور اس میں جنوری 26 جنوری کو عنوان سے منائی گئی. اور اس سے پہلے اگست کا مہینہ بھی گزرا تو لوگوں نے 15 اگست بھی منائی، 15 اگست بھی منائی اور 26 جنوری بھی منائی. تو عزیزان محترم آپ نے دیکھا اور لکھنؤ میں ایک فضا بنتی ہے کہ جب 15 اگست سے 26 جنوری منائی جاتی ہے تو باقاعدہ فوج پریڈ کرتی ہے، اپنے ہتھیاروں کا معائنہ کراتی ہے، لوگوں کو دکھاتی ہے، استظہار کرتی ہے. اور کریے گا جگہ جگہ پر سبیل لگائی جاتی ہیں، کھانے تقسیم ہوتے ہیں. گویا اتنا زیادہ پیسہ ضائع کیا جاتا ہے. اگر کہا جائے اتنا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، کیا ضرورت ہے؟ بے ساختہ جواب آئے گا کہ شہیدوں کی آپ نے. میں غور کریے گا، میں نہیں لے کے جانا چاہ رہا ہوں. کہا کہ انہوں نے جنہوں نے ہندوستان بچانے میں، ہندوستان کی کامیابی کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، ہم ان کی یاد مناتے ہیں. اور کریے گا بھائی، ہم ان کی یاد مناتے ہیں. کس دن؟ 26 جنوری اور 15 اگست. میں نے کہا اگر کوئی نہ منائے، اس نے بے ساختہ کہا کہ مولانا وہ دیش دروہی ہے. یعنی غور کریے گا، ہم نے کہا اگر کوئی نہ منائے، کہا وہ دیش دروہی ہے. میں نے کہا اگر کوئی ان چیزوں کا انکار کر دے، کہا وہ دیش کا غدار ہے. میں نے کہا کن کی یاد منا رہے ہو؟ کہا جنہوں نے ہندوستان کے لیے قربانی دی ان کو ہم شہید کے عنوان سے یاد کرتے ہیں. میں نے کہا کچھ لوگوں نے جنہوں نے اپنی قربانی پیش کی ہندوستان کو بچانے کے لیے تو ان کو شہید کا درجہ دیا گیا، ان کو شہید کہا گیا. اگر کوئی ان کی مخالفت کرتا ہے تو دیش والوں نے کہا وہ دیش دروہی ہے. اب عزیزان محترم سوچو، جس حسین نے پوری انسانیت کو بچایا ہو، جس حسین نے پوری کائنات کی انسانیت کو بچایا ہو، اگر کوئی حسین کے علم کو سلامی نہ دے، ادھر دیش دروہی ہے، ادھر اسلام دروہی ہے. ادھر دیش دروہی ہے تو ادھر اسلام دروہی ہے. وہ ادھر اسلام کا مخالف ہے. لیکن عزیزان محترم سوچنے کی بات ہے، زمانہ جتنی مخالفت کرتا رہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے ہمارا امام کیا چاہ رہا ہے. ایک صلوات پڑھیں مجھے. اور یہ خدا کا وعدہ ہے کہ خدا آل محمد کے ذکر کو مٹنے نہیں دے گا، ہمیشہ اس کی حفاظت کرے گا.
زمانے نے نہ جانے کتنی طاقتیں صرف کر دی، کیسی کیسی طاقتیں صرف کی کہ تاریخ بتاتی ہے کہ مولائے کائنات کا اگر کوئی ذکر کرتا تھا اس کے ذکر پر پابندی لگانے کے بعد اس کو سزا دی جاتی تھی جو ذکر علی کرتا تھا۔ اب عبداللہ ابن عباس مناظرہ ہے یہ فقیر شام اور عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عباس کون؟ مفسر قرآن۔ یہ قرآن کی آیت پڑھنے کے بعد اس کے سائے میں علی علی کرتے تھے۔ اور کہیے گا بھائی، یہ قرآن کی آیت پڑھنے کے بعد اس کی تفسیر میں علی علی کرتے تھے۔ فقیر شام نے اپنے جاسوس لگائے کہ جہاں جہاں بھی اگر کوئی علی کا ذکر کرتا نظر آئے تو مجھے خبر دو۔ تو اس کے جاسوس گئے اور کہا اے فقیر شام، عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن وہ قرآن کی آیت پڑھ کر علی علی کرتے ہیں، فضائل علی پڑھتے ہیں، کیا کرنا ہے؟ اب ایک مرتبہ فقیر شام کہتا ہے میں خود جاؤں گا اور مسجد میں دیکھوں گا کہ کس طریقے سے عبداللہ ابن عباس علی کے فضائل پڑھتے ہیں۔ اب جیسے ہی عبداللہ ابن عباس مسجد میں بیٹھ کر قرآن کی آیتوں کی تفسیر کر رہے تھے، فقیر شام آتا ہے اور جب تفسیر قرآن ہوتے دیکھتا ہے تو کہتا ہے اے عبداللہ ابن عباس، تمہیں کس نے حق دیا کہ تم علی کے فضائل پڑھو؟ اور کریے گا کتنی پابندیاں لگائی گئی علی کے فضائل کو دبانے کے لیے، لیکن قسم خدا کی ہمارے یہاں بھی ایک مثال بولی جاتی ہے کہ اللہ جس کے ذکر کو اٹھانا چاہتا ہے اس کو کوئی دبا نہیں سکتا، اور وہ جس کو مٹانا چاہے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو ادھر فقیر شام جا کہتا ہے کہ تمہیں کس نے حق دیا کہ تم علی کے فضائل پڑھو؟ تو کہا کہ میں تو قرآن کی تفسیر بیان کرتا ہوں، اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے تو بتاؤ۔ کہا کہ تم کیسی قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہو کہ علی علی کرتے ہو؟ کہا کہ تم اپنی مرضی سے تو نہیں کرتے۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا میں نے پیغمبر سے سنا ہے، کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، من فسر القرآن بالرائے، جو کوئی قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرے گا اللہ اس کو منہ کے بل جہنم میں ڈال دے گا۔ اور کرے گا بھائی، آپ اپنی قلت کا احساس نہ کریے گا، انشاءاللہ میں وہی اپنے حصہ میں انداز میں پڑھوں گا۔ اگر کوئی قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرے گا تو اللہ اس کو منہ کے بل جہنم میں ڈال دے گا۔ اب عزیزان محترم، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اچھا تم قرآن کی آیت پڑھو، میں اس کی صحیح تفسیر بتاؤں گا۔ یہ تو دیکھیں یتیم عقل کس طریقے سے ایک مفسر قرآن شاگرد رسول خدا کو تعلیم دے رہا ہے کہ تم قرآن کی آیت پڑھو، میں تمہیں قرآن کی تفسیر بتاؤں گا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اچھا میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، تم اس کی تفسیر بتاؤ۔ عبداللہ ابن عباس قرآن پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے میں اگر میں فضائل علی پڑھوں گا تو کوشش کروں گا کہ اسے قرآن کے سائے میں ادا کروں۔ سنیے گا حضرات کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما انت منذر ولکل قوم ہاد۔ اے فقیر شام بتا کہ تو اس منذر سے مراد کس کو لیتا ہے اور ہادی سے مراد کون ہے؟ اور کہے گا تم منذر سے مراد کس کو لیتا ہے اور ہادی سے مراد کون ہے؟ ایک مرتبہ فقیر شام کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ منذر سے مراد رسول خدا ہے، ہادی سے مراد علی مرتضیٰ ہے۔ اور کہے گا منذر سے مراد رسول خدا، ہادی سے مراد علی یہ مرتضیٰ ہے۔ لیکن عبداللہ ابن عباس کیا ضرورت قرآن کی اسی آیت کی تشریح کی جائے؟ اور بہت ساری آیتیں ہیں، تم ان کی تشریح و وضاحت کر دو، کیا ضرورت ہے کہ آپ اسی آیت کی تشریح و تفسیر کر رہے ہو؟ عبداللہ ابن عباس دوسری آیت پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے فقیر شام صلوات پڑھیں۔ پتہ اگر میں اس آیت کی تفسیر کروں تو کیسے کروں؟ اس آیت میں کس کی طہارت کا اعلان کیا گیا ہے؟ فقیر شام مجبور ہو گیا، اس نے کہا میں جانتا ہوں یہ علی اور اولاد علی محمد اور آل محمد کی اولاد ہیں جن کی طہارت کا اعلان کیا گیا ہے، لیکن کیا ضرورت قرآن کی اور آیتیں ہیں ان کی تفسیر کی جا سکتی ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اچھا میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم،
سائلٌ بعذاب واقع. ایک مرتبہ فقیر شام کہنے لگا میں جانتا ہوں تم وہی آیتیں پڑھ رہے ہو جس میں علی کا ذکر آ رہا ہے. کہا کہ اس کی تفسیر بیان کر. کہا کہ ماحول یہ تھا کہ رسول کو سفر درپیش آیا, ان کو جانا تھا. انہوں نے علی کو کہا اے علی میرے بستر پر سو جاؤ. میں غور کریے گا بھائی, میرے بستر پر سو جاؤ. علی نے یہ کہا کہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ غور کریے, کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ اب عزیزان محترم اس کی تفسیر کو روک کر کے یہاں پر ایک چیز کا اضافہ کر دیتا ہوں کہ جیسے ہی مولائے کائنات بستر رسول پہ لیتے بس ایسے لیتے جیسے نبی لیتے تھے. یار میں مجھ سے چھوڑ جائیے, وہ ایسے لیتے جیسے نبی لیتے تھے, گویا ایسے لیتے کہ نبی علی کا فرق ہی مٹا دیا. یار میرے غور کریے گا, صلوات پڑھیں آل محمد. ایسے لیتے آپ اگر قریب ہو جائے تو مجھے آسان ہوگی. صلوات پڑھ دو قریب آیا. اب عزیزان محترم علی نے کیا کہا کہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا بے شک یا رسول اللہ. اب تاریخ بتاتی ہے کہ نبی بستر رسول پر پہلی بار ایسے سوئے کہ پوری زندگی میں نہیں سوئے تھے. اور کہیے گا بھائی ایسے سوئے کہ نبی علی کا فرق مٹا دیا. اچھا میں کہوں کہ بھائی جیسے میں مجلس پڑھ رہا ہوں آپ بھی آ کر کے کوئی مجلس پڑھتے تو شاید کوئی جلی اٹھے اور میرے لہجے میں, میرے انداز میں, میری روش میں کوئی میری نقل کر دے. لیکن اگر میں کہوں کہ میں سو رہا ہوں اور آپ بھی میری طرح ہی سو جائیے تو شاید کسی کی ضرورت نہ ہو. یعنی کہیں لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ کوئی صلوات پڑھے محمد. شاید کہ حتماً کوئی نہیں اٹھے گا کہ میری انداز میں, میرے ہی اسلوب میں کوئی سو جائے. لیکن کیا کہنے علی ابن ابی طالب کے ایسے سوئے کہ نبی علی کا ہی فرق مٹا دیا. عزیزان محترم تاریخ بتاتی ہے کہ چادر وہی, کپڑا وہی, دستار وہی ہے, چلتا ہے تو لگتا ہے کہ اللہ کا ولی ہے. چادر وہی, کپڑا وہی, دستار وہی ہے, چلتا ہے تو لگتا ہے کہ اللہ کا ولی ہے. اور انگشت بدن دار کے سمت کے کافر سویا تو محمد تھا, یہ جاگا تو علی ہے. سویا تو محمد, یہ جاگا تو علی ہے. 40 قبیلے کی 40 ننگی تلواریں مولائے کائنات کے حساب. میں تو یہی کہوں گا کہ بھئی مولود کعبہ کا آج طواف کر رہے تھے 40 قبیلے. اور کہنے گا یہ 40 قبیلے طواف کر رہے تھے علی ابن ابی طالب کا. اچھا یہ 40 قبیلے کیوں جمع کیے گئے تھے؟ دیکھیں پہلے کی سیاستیں بڑی خطرناک ہوا کرتی تھی. اگر کوئی ایک قبیلہ آتا تو بیضۃ البلد, شیخ فتح, کعبے کا متولی جناب ابو طالب اس کو اس کے گھر میں گھس کے مارتے تھے. پوری ذمہ داری کے ساتھ کرو تو کسی قبیلے کی اتنی ہمت نہ تھی. تو لہٰذا منصوبہ بنایا گیا کہ سارے قبیلے کے ایک ایک بندے کو لایا جائے. اس میں ابو جہل صاحب بھی تھے. بھائی جب فلاں ہمارے نگاہ میں صاحب ہیں تو ان کے صاحب سارے ایسے صاحب ہیں. ایک صلوات پر اب یہ 40 قبیلے کے 40 لوگ ہیں جو تلواروں کو لے کے رات بھر انتظار کرتے رہے کہ کب صبح ہو ہم نبی کو قتل کر دیں اور کسی ایک بندے پہ بھی الزام نہ آئے. پوری رات کو طواف کرتے رہے. جیسے ہی صبح نمودار ہوئی اور نبی کا وہ پردہ ہٹایا گیا, چادر ہٹائی گئی تو کیا دیکھا نبی نہیں بلکہ علی موجود ہیں. غور کریے گا بھائی, نبی نہیں بلکہ علی موجود ہیں. اب ایک دوسرے کو کوہنی ماننے لگے کہ بھائی بھاگو. کہا ہوا کیا؟ کہا جتنی دیر میں بتائیں گے اتنی دیر میں مارے جائیں گے. غور کریے گا بھائی, جتنی دیر میں بتاؤں گا اتنی دیر میں مارا جاؤں گا. بھاگو. کہا
بعد میں بتائیں گے کہ کیا ہوا. کہا بتا تو صحیح. کہا بڑا فرق ہے. کہا وہ رحمت یزدان تھا یہ تہرے چلی ہے. یعنی وہ رحمت یزدان تھا یہ تہرے چلی ہے. سنتے ہیں قضا اس کے محلے کی گلی ہے. احباب اگر جان بچانی ہے تو بھاگو. تم نے جسے سمجھا تھا محمد وہ علی ہے. نعرہ لگا دیا ہے انہوں نے بھی. تھوڑا سا بیداری لانے مجمع میں تو میں تھوڑا سا نعرے کے حوالے سے بھی کہہ دوں کہ نعرہ ہر کوئی نہیں لگا سکتا. یہاں تو ہر ہماری پوری قوم کا ہر بچہ لگا سکتا ہے. یہ نعرے بہت ساری چیزوں کی طرف اشارہ کر دیتے. نعرے حیدری, حیدر سے محبت کا ثبوت. یعنی میرے ساتھ جو چاہیے. نعرے حیدری, حیدر سے محبت کا ثبوت. نعرے حیدری ایمان کی بلندی کا ثبوت. نعرے حیدری نسلوں کی طہارت کا ثبوت. نعرے حیدری یہ وہ نعرہ ہے جو شجروں کا بنا دیتا ہے. یہ وہ نعرہ ہے جو مردوں کو جلا دیتا ہے. محترم فقیر شام کہتا ہے کیا اور آیت نہیں پڑھ سکتے؟ جناب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اچھا میں قرآن کی یہ آیت پڑھتا ہوں تو اس کی تفسیر بتا دے. جناب عبداللہ ابن عباس پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عما یتساءلون عن النبأ العظیم. یہ بتا اس آیت میں نبأ عظیم سے مراد کون ہے؟ اس نے کہا میں جان رہا ہوں تو مجھے جلا رہا ہے, تو مجھے پھونک رہا ہے. یہ علی کے چاہنے والے بھی بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. اب ہم کیا کریں کہ ہم قرآن کی جو آیت پڑھ رہے ہیں, جو آیت سن رہے ہیں, اس میں علی پایا جا رہا ہے. اگر تمہیں علی سے بچنا ہے تو بس ایک ہی جگہ ہے, وہ ہے جہنم. یعنی بس ایک ہی جگہ ہے, وہ ہے جہنم. وہاں چلا جا, وہاں تجھے علی نہیں ملے گا. صلوات پڑھے آل محمد. کہا میں جانتا ہوں نبی عظیم سے مراد علی مرتضیٰ کی ذات والا صفات ہے. کہا قرآن کی اور آیتیں پڑھ لو. یہی ضرورت ہے کسی کی تفسیر کی جائے. جناب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ بتا کہ انہوں نے کس کی محبت میں یتیم کو, مسکین کو, اسیر کو رزق کھلایا. اس نے کہا میں جانتا ہوں یہ علی کے گھرانے کا کام ہے, لیکن کیا ضرورت قرآن کی اور آیتیں پڑھنی جائیں. ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اچھا یہ بتا کہ قرآن کی یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. اس میں رسی سے مراد کون ہے؟ اس نے کہا میں جان گیا ہوں کہ رسول نے علی کے لیے فرمایا تھا کہ علی ایسی مضبوط رسی ہے اگر تم اس کو تھامے رکھو گے تو دنیا میں بھی نجات پاؤ گے, آخرت میں بھی نجات پاؤ گے. لیکن کیا ضرورت؟ قرآن کی اور بہت ساری آیتیں ہیں, قرآن کی اور آیتوں کی تلاوت کر سکتے ہیں, لیکن کیا ضرورت تم قرآن کی یہی آیت کی تفسیر کرو. جناب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اچھا میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب. یہاں اس آیت میں ومن عنده علم الکتاب سے مراد کون ہے اور کس کے پاس کل کتاب کا علم ہے؟ کہا میں جانتا ہوں ایک ہی ذات ہے جس نے منبر پہ آ کے کہا سلونی قبلان تفقدونی کہ علی مرتضیٰ کی ذات ہے, جو پوچھنا ہے پوچھ لو, اس سے قبل کہ تم مجھے کھول دو. لیکن کیا ضرورت قرآن کی اور آیتوں کی تفسیر کی جا سکتی ہے. عبداللہ ابن عباس ہے, عاشق علی ہیں, ایسے عاشق علی ہیں کہ جب ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ تم مفسر قرآن ہو, قرآن کی تعلیم عام کرنے والے ہو, تمہارا علم علی سے زیادہ ہے, بے ساختہ عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ جیسے ایک سوئی کو سمندر میں ڈبویا جائے اور اس کے ساتھ ایک قطرہ لگ کے آئے. عبداللہ ابن عباس وہ قطرہ ہے علی سمندر. عبداللہ ابن عباس لیکن وقت کا تقاضا ہے, لیکن میں اپنے مطالب کو اور ماشاءاللہ حضور میری مسلسل حوصلہ افزائی کر رہے ہیں, دعائیں دے رہے ہیں, آپ بس سنتے رہیے اور پیغام لے جائیے, آپ کے لیے یہ کافی ہوگا. صلوات پڑھیں.
لیکن کیا ضرورت قرآن کی اور آیتوں کی تفسیر کر سکتے ہیں؟ جناب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقُلْ تَعَلَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ یہ بتا جب رسول اللہ کے ساتھ سچوں کو دعوت دی جا رہی تھی تو نفس کی جگہ کون آیا تھا؟ بیٹوں کی جگہ کون آیا تھا؟ عورتوں کی جگہ کون آیا تھا؟ کہا کہ نفس کی جگہ خود علی مرتضیٰ آئے تھے، بیٹوں کی جگہ علی کی اولاد آئی تھی، نسانہ کی منزل میں زوجہ علی آئی تھی، تو پتہ یہ چلا یہ بھی علی کے گھر والوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ لیکن کیا ضرورت قرآن کی اور آیتوں کی تفسیر کر سکتے ہیں؟ جناب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اچھا میں اس آیت کو پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا، آپ کا صبح سے تازہ ہو رہا ہے اور تازہ تر ہو جائے گا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں قرآن کی اس آیت کو پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اب پیغمبر کو کس چیز کا حکم دیا گیا؟ کس چیز سے حکم دینے کس چیز کا حکم دیا گیا کہ اگر تم نے یہ کام نہ کیا گویا رسالت کا کوئی کام بھی نہ انجام دیا گیا۔ کہنے لگا میں جانتا ہوں یہ غدیر کا میدان سجا ہوا تھا، پیغمبر کو حکم دیا جا رہا تھا اگر تم نے یہ کام نہ کیا گویا رسالت کا کوئی کام انجام نہ دیا۔ لیکن کیا ضرورت قرآن کی اور آیتوں کی تفسیر کی جا سکتی ہے؟ پھر عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اچھا میں اس آیت کو پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ بتا کہ کس کی وجہ سے دین اسلام کامل ہوا؟ کہا کہ میں جانتا ہوں ایک ہی ذات تھی، روزہ آ چکا تھا، حج آ چکا تھا، زکات آ چکا تھا، خمس آ چکی تھی، لیکن ایک ولایت کا اعلان تھا جس کی وجہ سے اس دین کو کامل نہیں کہا گیا، لیکن جیسے ہی علی کی ولایت کا حکم آیا یہ دین کامل ہو گیا، روزہ کامل ہو گیا، نماز کامل ہو گیا، حج کامل ہو گیا۔ لیکن کیا ضرورت قرآن کی تم انہی آیت کو چھانٹ چھانٹ کے پیش کر رہے ہو؟ قرآن کی دوسری آیتوں کو پیش کر سکتے ہو۔ جناب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اچھا اب تو مجھے تھکا رہا ہے، ایک کام کر تو ہی قرآن کی کوئی آیت پڑھتے میں تفسیر کر دیتا ہوں۔ اور کریے گا بھائی، لطف تو اب آنے والا ہے۔ اب جیسے ہی عبداللہ ابن عباس نے کہا وہ جاہل قرآن تھا، وہ نامفہم قرآن تھا، اس نے کہا کہ ہاں قرآن کو اٹھایا جائے، بھائی ان کے ہاتھ فتوے دیے جاتے ہیں۔ بہرحال میں یہ ریئلٹی بتا رہا ہوں، کسی کی توہین نہیں، ہر کسی کا اپنا مزاج ہوتا ہے، اپنا دین ہوتا ہے، اپنا مذہب ہوتا ہے، لا اکراہ فی الدین، کسی میں کسی کو آپ نہیں کہہ سکتے، ہم بھی نہیں کہہ سکتے، یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے۔ ہم ابو طالب جیسے کافر کو اپنا ہادی مانتے ہیں، وہ ابو سفیان جیسے مسلمان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں۔ میں نہیں شاید میرا جملہ نہیں پہنچ پایا۔ اب عزیزان محترم ادھر کہا کہ چل تو ہی قرآن کی کوئی آیت پڑھ، ادھر فقیر شام نے قرآن کو منگوایا، قرآن لایا گیا، فقیر شام نے اپنے اندازے سے قرآن کی آیت کھولی، آیت آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ ابن عباس اب بتاؤ علی کی فضیلت کہاں سے لاؤ گے؟ یہ علی کا نوکر، یہ علی کا چاہنے والا، یہ شاگرد علی مسکرایا، کہا اے فقیر شام تو نے خود اپنی زبان سے علی علی کر دیا، یا علی یا علی۔ اے فقیر شام تو نے اپنی زبان سے خود علی علی کر دیا۔ کہا کیسے علی علی کر دیا؟ میں تو ایسی آیت لایا ہوں کہ مجھے آج تک اس کا مطلب بھی نہیں پتا، اس کا مفہوم نہیں پتا۔ کہا کہ میں بتاتا ہوں کہ جب مدینے میں عجیب سا ماحول بنا ہوا تھا، زلزلہ آیا ہوا تھا، مدینے کے لوگ پریشان ہو رہے تھے کہ اب ہوگا کیا، اب ہوگا کیا۔ لوگوں نے علی کی دہلیز کی طرف اشارہ کیا کہ وہاں چلتے ہیں، وہاں نجات آئے گی۔ جیسے ہی ابو طالب کے بیٹے کے پاس آئے، اے ابو طالب کے بیٹے مدینے میں زلزلہ آیا ہوا ہے، اب یہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ ایک مرتبہ ابو طالب کا بیٹا اپنے گھر سے باہر آیا، گھر سے باہر آ کر کے زمین کو حکم دیا اے تراب خاموش ہو جا، تراب رک جا، تجھے ابو تراب حکم دیتا ہے۔ صلوات پڑھے صلی اللہ علیہ محمد۔ اے تراب خاموش ہو جا، تجھے ابو تراب
تعلیم دے رہا ہے۔ عزیزان محترم، فقیر شام نے اپنے جاسوس کی طرف اپنے بھیجے ہوئے، اپنے لفظوں میں کہہ دوں کہ اپنے چیلوں کی طرف توجہ کر کے کہا کہ میں علی کو مٹانا چاہ رہا ہوں، لیکن مجھے ہر جگہ علی علی نظر آ رہا ہے۔ یا علی یا علی، میں جانتا ہوں وقت کا تقاضا ہے اور آپ کی یہ ہاتھ نہ اٹھنے، وقت کی بھی تنگی ہے، میں سمجھ رہا ہوں، سنیے گا جناب۔ اب عزیزان محترم، مولا سلامت رکھے، اپنی سلامتی کے سلامات پڑھے اس بلال کا نام مٹانا چاہ رہا ہوں، لیکن ہر جگہ علی علی نظر آتا ہے۔ پھر فقیر شام خود کہتا ہے کہ اگر مجھے علی کو مٹانا ہے تو مجھے پہلے قرآن مٹانا ہوگا، تب علی مٹے گا۔ کیوں؟ اس لیے جب تک قرآن زندہ ہے علی ابن ابی طالب زندہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ علی کا ذکر تب تک باقی رہے گا جب تک قرآن زندہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے چونکہ علی قرآن کی آیتوں میں پوشیدہ ہے۔ علی ایسا علمی خزانہ ہے کہ قرآن کی آیتوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کو مٹانے کے لیے پہلے قرآن کو ختم کرنا ہوگا، تب کہیں جا کر کے علی ختم ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے ہر جگہ علی ہے، ہر جگہ علی ہے۔ آپ جانتے ہیں علی کی عظمت کے لیے بس یہ کہہ دینا کافی ہوگا کہ علی قرآن بھی ہے، علی ایمان بھی ہے، علی تفسیر بھی ہے، علی عدل بھی ہے، علی عدالت بھی ہے، علی شریف بھی ہے، علی اشرف بھی ہے، علی شرافت بھی ہے، علی عدل بھی ہے، علی عدیل بھی ہے، علی طاہر بھی ہے، علی طہارت بھی ہے، علی اعلیٰ بھی ہے، علی بالا بھی ہے، علی بالا بھی ہے، علی باعظمت ہے، علی شریف بھی ہے، علی اشرف بھی ہے، علی بلندی بھی ہے، علی معراج بھی ہے، علی کشتی بھی ہے، علی کشتی بھی ہے، علی کنارہ بھی ہے، علی کنارہ بھی ہے، علی ہمارا بھی ہے۔ علی کی عظمت کو کہاں کہاں سے مٹاؤ گے؟ علی ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ اگر علی کو مٹانا ہے تو قرآن سے پہلے مٹانا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ محراب میں علی ہے تو منبر پہ ہے علی۔ اب دیکھیے علی کا قبضہ کہاں کہاں ہے۔ محراب میں علی ہے تو منبر پہ ہے علی۔ ہر چیز ایک ایک جملے میں قسم خدا کی تاریخ سمیٹی ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے اگر آپ کو بہترین نمازی دیکھنا ہے، بہترین پیش نماز دیکھنا ہے تو علی ابن ابی طالب، بہترین خطیب دیکھنا ہے تو علی ابن ابی طالب، بہترین زاہد دیکھنا ہے تو علی ابن ابی طالب، بہترین مرد مجاہد میدان دیکھنا ہے تو علی ابن ابی طالب، بہترین شاہد فتح دیکھنا ہے تو علی ابن ابی طالب۔ علی ابن ابی طالب کہاں کہاں ہے کہ محراب میں علی ہے تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ ہے تو پیغمبر پہ ہے علی، ہجرت علی ہجرت جب رسول کے بستر پہ ہے علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہے علی۔ ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیو، بچنا اگر علی سے جہنم میں جا۔ صلوات پڑھے آل محمد پر۔ اگر علی سے بچنا ہی ہے تو انسان کو بس ایک ہی ٹھکانہ ملے گا، وہ ہے جہنم کا، اور وہاں پر بھی آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے جس کی قسمت میں علی جہنم لکھ دے اس کو کبھی سکون نہیں مل سکتا۔ دیکھیے سزا ہر قسم کی ہوتی ہے، جہنم میں بھی مدارج ہوں گے، جیسے جنت میں مدارج ہوتے ہیں نا۔ جو دشمن علی ہے اس کی سب سے پست ترین جگہ جہنم میں ہوگی، اور اس کے لیے روایت ہے باقاعدہ طور پہ علی کا نہ جانے کیسے کیسے امتحان لیا گیا۔ ایک شخص اللہ یا علی بڑی فضیلت ہے اور آپ کی ہر جگہ فضیلت سنتے رہتے ہیں، یہ بتائیے اپنا تعارف کرائیے، یا علی آپ کیا ہیں، اپنا تعارف کرائیے۔ اب عزیزان محترم مولا کائنات کہتے ہیں جا چلا جا، رہنے دے، کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ایک مثال ہے کہ اپنے منہ سے اپنی تعریف اچھی نہیں سمجھی جاتی۔ مولا کائنات نے کہا رہنے دے، کہا کہ نہیں یا علی بتائیے۔ میرے مولا نے کہا اگر تو سننا چاہتا ہے کہ علی کیا ہے تو سن، یہ آسمان کا شامیانہ میں نے بنایا، یہ زمین کا فرش میں نے بنایا، یہ جن میں نے بنائے،
یہ انس میں نے بنائے، یہ ملک میں نے بنائے، یہ حجر میں نے بنائے، یہ شجر میں نے بنائے۔ اب عزیزان محترم وہ کہتا ہے یا علی اگر آپ نے کائنات کا ذرہ ذرہ بنایا ہے تو اس اللہ نے کیا بنایا ہے؟ میرے مولا کا جواب تھا کہ اے سائل سن کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس علی نے بنایا، اس علی کو اس علی نے بنایا۔ یا علی یا علی صلوات پڑھے کرے آل محمد کا۔ بہت ساری روایتیں ایسی ہیں جو غیر مشہور ہیں اور ان کو پڑھتے ہوئے بھی تھوڑا سوچنا پڑتا ہے، کیونکہ سب سے پہلا اعتراض اپنوں میں مولانا کہاں سے پڑھی؟ آج تک تو ہم نے ہمارے آباء و اجداد نے بھی نہیں سنائی، کبھی کسی مولوی نے بھی پڑھی۔ اب ایک مرتبہ آپ کو اپنا ایک سچا واقعہ بتا دوں کہ ایک مولوی صاحب آئے کہیں کے اوپر، انہوں نے یہ کہا کہ مولانا ہم نے مولانا کلبے عابد صاحب کے پیچھے بھی نماز پڑھی لیکن اس طرح کا ہم کا لہجہ نہیں دیکھا نماز کا، وہ کسی اور کو کہہ رہے ہیں۔ وہ مولانا جو نماز پڑھا رہے ہیں ان کا عجیب لہجہ ہے۔ دیکھیں اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آیا تو آپ یہ نہ سوچیں کہ دوسرے بھی آپ کی طرح ہوں گے۔ بھائی ہر طرح کا عالم الگ اپنا استعمال کرتا ہے۔ ہاں آپ کا حق یہ ہے کہ مولانا آپ جو پڑھ رہے ہیں آپ کے پاس ثبوت کیا ہے، دلیل کیا ہے، کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ نہیں چار آدمیوں میں جا کر کہے گا کہ فلاں مولانا نے ایسا پڑھ دیا، بھائی مولوی سے تو پوچھ لے کہ وہ کہاں سے پڑھ رہا ہے۔ تو حق تو یہ ہے کہ سائل یہ کرے، لیکن یہی مولائے کائنات کے بارے میں تھا کہ جتنے علی کے فضائل تھے زمانہ اتنے ہی اس علی سے رہتا، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ جتنے اس گھر کے فضائل تھے اتنے ہی اس گھر کے اس سے زیادہ اس گھر کے مسائل بھی پائے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کسی جاہل کی کوئی توہین کرے تو وہ اسے برداشت کر لیتا ہے، لیکن اگر کسی صاحب عزت کی کوئی توہین ہو جائے تو وہ اس کے لیے مرنے سے کم نہیں ہوتا، کیونکہ صاحب عزت کی موت اس وقت ہو جاتی ہے جب اس کی توہین ہونے لگے۔ آج محرم الحرام کی 3 تاریخ ہے اور آپ صبح سے زہرا کے گھرانے کو پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو کسی کم ضرب کا محتاج نہ کرے، اللہ آپ کو ہمیشہ زمینی اور آسمانی بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ عزادارو آج 3 محرم الحرام ہے اور کربلا میں ایسی فضا بنی ہوئی ہے کہ بس آل محمد کا گھرانہ ہے اور اس کے اوپر ظلم امت مسلمہ کا۔ ادھر لعین کی فوج میں سب سیراب ہیں، سب پانی پیے ہوئے ہیں، سب کھانا کھائے ہوئے ہیں، لیکن ہاں عزادارو جب شب عاشور آئی اور ایک عجیب سا ماحول بن گیا تو زہرا کا لال شب عاشور ہر کسی کو تسلی دے رہا تھا کہ اگر تمہیں جانا ہے تو چلے جاؤ، میں تمہیں تمہاری جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ لیکن اصحاب حسین یہی کہتے تھے مولا اگر ہمیں بار بار جان عطا کی جائے، زندگی عطا کی جائے تو ہم آپ کے اوپر نچھاور کر دیں گے، مولا یہ زندگی آپ کے لیے وقت ہے۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ عزادارو شب عاشور ہے، ادھر لعین کا لشکر ہے، جناب حر دیکھتے ہیں ادھر زہرا کا لال اپنے چھوٹے سے کنبے کے ساتھ العطش پائے پیاس کی صدا بلند کر رہا ہے۔ خدا تو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ عزادارو جناب حر نے دیکھا ادھر حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے ہائے پیاس کی آواز بلند کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا اے میرے لال میں ادھر جہنم دیکھ رہا ہوں، ادھر جنت دیکھ رہا ہوں، اے میرے لال میں حسین کی طرف جا رہا ہوں۔ عزادارو
ادھر سے ملعون نے کہا اے حر کیا تو ڈر گیا؟ جب کوئی پوچھتا تھا کہ وہ تیرے لشکر میں سب سے بہادر کون ہے تو میں تیرا نام لیتا تھا. اس نے کہا میں دیکھ رہا ہوں ادھر زہرا کا نام ہے, ادھر جنت دکھائی دے رہی ہے. عزاداروں حر نے اپنے بیٹے کو لیا, اپنے بھائی کو اور غلام کو لے کر حسین کی طرف چل پڑے. حسین کی طرف جیسے ہی جانے لگے حر کو شرمندگی محسوس ہوئی. اپنے بیٹے سے کہا اے میرے لال میں نے حسین کو ستایا ہے, میں نے حسین کی لجا میں فرس پہ ہاتھ ڈالا ہے, اے میرے لال میرے ہاتھوں کو باندھ دے, میں زہرا کے لال حسین سے شرمندہ ہوں. جناب حر کے بیٹے نے جناب حر کے ہاتھ کو باندھ دیا اور آنکھوں پہ پٹی باندھی. امام حسین کی خدمت میں جانے لگے. حسین نے کہا اے ابا چلو پڑھ کر استقبال کرو, یہ ہمارا مہمان آ رہا ہے. عزاداروں جیسے حسین کی خدمت میں گئے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا. کہا کیا ہماری توبہ قبول ہوگی؟ امام حسین نے دونوں بازوؤں سے پکڑ کے گلے سے لگایا. کہا اے حر دیکھے گا انشاءاللہ پار ہوئے گا. اے حر تو اس وقت آیا ہے جب میرے پاس پانی بھی نہیں کہ میں تیری کچھ جزاکم اللہ خیر جزا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. جزاک اللہ. عزاداروں کہنے لگا اے میرے مولا میں نے علی کی بیٹی زینب کو رلایا ہے, اے میرے مولا میں ان سے معافی مانگنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ میرے مولا کہتے ہیں اے عباس جاؤ ان کو خیمے کے پاس لے جاؤ. جناب زینب کے خیمے کے پاس پہنچتے ہیں, بآواز بلند کہتے ہیں اے علی کی بیٹیوں یہ آپ کا مجرم آیا ہے, اے علی کی بیٹیوں مجھے معاف کر دو. جناب زینب کے خیمے سے رونے کی آواز بلند ہونے لگی. جناب حر کے لیے جب سلام آیا جناب حر نے اپنا سر و سینہ پیٹ لیا. آئے غربت علی ہے کہ علی کی بیٹیاں غلام کو سلام. جزاک اللہ خیر جزا. خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. اب امام حسین کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں مولا تمہیں مرنے کی اجازت دے دیجئے, مولا اب مجھے جینا نہیں ہے. عزاداروں جناب حر نے پہلے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ مولا پر قربان ہو جائے. جناب حر کا بیٹا گیا. عزاداروں بس ایک ملعون نے ایسا وار کیا جناب حر کا بیٹا گھوڑے سے زمین پر آیا. جناب حر اپنی کمر کو تھام کے اپنے بیٹے کی طرف رونے لگے. چونکہ بیٹے نے کہا ہے میرے پاپا میری مدد کو آئیے. اب کیا دیکھا جیسے ہی حر پہنچے کیا دیکھا امام حسین ہے. حر کے بیٹے کو اپنی آغوش میں لیے ہیں. ایک مرتبہ حر نے کہا اے میرے مولا یہ غلام زادے قصر ہے, آپ کی آغوش میں کیوں ہے؟ میرے مولا نے کہا اے حر چلا جا, جوان بیٹا ہے ضعیف بات سے نہ اٹھے گا. میں کہوں گا مولا کربلا کا جب عصر عاشور آئے گا اکبر کے سینے میں پرچی لگے گی, آپ کی کمر جھکی ہوگی, کیسے اکبر کا جنازہ اٹھائیے گا؟ کوئی آپ کو نہ کہے گا مولا جوان کا لاشا ہے آپ سے نہ اٹھے گا. حسین